حالانکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ مدینہ میں رہتی تھیں، رہ کر گئی تھیں، لیکن جب واقعہ کربلا کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائیں تو جناب فضا مدینہ کی بیویوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہتی تھیں کہ مینوں اللہ دی قسم ہے یا زینب ہے، یہی زینب ہے۔ مدینہ کی بیویوں کے سامنے آپ قسم اٹھا اٹھا کر انہیں یقین دلاتی تھیں کہ یہی مولا علی کی شہزادی ہیں جناب زینب۔ لیکن میں نے بات اور کرنی ہے فضیلت پر۔ آپ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد ایک شخص نے جناب فضا کو خواب میں دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا قبر میں؟ بس باتیں ختم ہو گئی، کیا معاملہ کیا قبر میں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں قبر میں حاضر ہوئی اور مجھے لٹا دیا گیا قبر شریف کے اندر اور میری قبر کو بند کر دیا گیا تو نکیرین آ گئے، منکر نکیر دونوں فرشتے آ گئے، مجھے پکڑ کر بٹھا دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگے من ربوں کے، ما دینوں کے، ما کنتی تقول فی حاضر رجل محمد، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ اور آپ اس سراپے حمد و ستائش کے بارے میں دنیا میں اپنی زبان سے کیا کہا کرتی تھیں؟ رب کون، دین کون، تے عقیدہ کیا؟ بالکل آخری جملہ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر مجھے شوق پیدا ہوا، میں نے اشتیاق میں پوچھا کہ پھر اماں جی آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے جواب انہیں تو کوئی نہیں دیا، جب وہ سوال کر کے خاموش ہو گئے نا، سوال پوچھ کے جب وہ خاموش ہو گئے، وہ یار خدا را اس بات کا مزہ لینا، آپ فرماتی ہیں جب وہ سوال کر کے فرشتے خاموش ہو گئے تو میں نے قبر شریف کے اندر بیٹھے بیٹھے ان فرشتوں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یہ تم کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی ضرورت مند بن کر، کبھی مسافر بن کر اے سیدہ دے بوئے تے آدھے کھڑکا کھڑکا تے بوئے روٹیاں منگدے ہو کدے فضا کی توڑے کو پوچھے آ تو ساں کون ہو؟ فرمایا تہاڈی برادری دے بندے، تمہاری شکریہ، تمہاری برادری کے بندے کبھی مسکین بن کے آتے تھے سیداں دے بوئے تے کدے یتیم بنتے تھے، کدے ضرورت مند بنتے تھے، کدے مسافر بنتے آتے روٹیاں منگتے ہو، حالانکہ تو انہوں روٹی دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود تم آ کر جب روٹیاں مانگتے تھے دروازہ زہرا سے اور دروازہ حیدر کرار سے، تو کبھی میں نے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ عطا کر دیتی تھی۔ آج تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور ویسا کیا ہے، میں تو ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار کے آئی ہوں، آج ذرا ان سے پوچھو یہ بھی مجھے اپنا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ او میرے بھائیو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ تو ہے نا بانڈے مانجن والے اور جھاڑو دینے والے، تو پھر سردار کا عالم۔ دیکھیں نا اختلافی مسائل میں آپ مت جائیں، اختلافی چیزوں میں مت پڑیں، آپ کا ذوق گھٹ جائے گا۔ جس نے اپنے ذوق ایمان کو اور مٹھاس اور حلاوت کو برباد کرنا ہے نا، وہ اختلافی چیزوں میں پڑ جائے۔ جیسے ہی آپ اختلافی باتوں میں پڑے نا، اس نے ایسا کہا تو پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کہا، اس کے متعلق ان کا تو یہ عقیدہ ہے تو ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے، جب آپ ان 2 + 2 اور 4 والے کھاتوں میں پڑ گئے نا، آپ محبت اہل بیت کی مٹھاس ضائع کر بیٹھے۔ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بس آخری بات، 1000 چیزوں پہ اختلاف ہوگا، 1500 سال کے اختلافات ہم تو نہیں ختم کر سکتے نا، 1000 قسم کے اختلافات ہوں گے، مسالے کی جنگیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، مناظر ہوں گے، گالم گلوچ ہوگا، صبح شام آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول میں میلاد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، محرم شریف میں اہل بیت اور کربلا کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جی وہ ایسا ہے تو پھر یہ ایسا ہے تو پھر وہ ایسا۔ ایک بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا،
کہ حضور کے خاندان سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرنی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. تو پھر پہلے ذرا میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں کہ کیا پہلے ہم نے اتنی محبت کر لی ہے جو ہم پھر اختلافات میں پڑیں. پہلے محبت میں کامل تو ہو جائیں. اہل بیت کا ادب کرنا ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. اہل حدیث بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, دیوبندی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, اہل سنت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر صحابہ کا, اہل بیت کا, ازواج مطہرات کا, حضور کی آل اطہار کا, اولیاء کا پہلے اتنا ادب اور حیا ہم پہلے کر اور سیکھ تو لیں. یہ زندگی تو محبت کے لیے تھوڑی ہے, تو اختلافات کے لیے ہم وقت کیسے نکال لیں. بس ہم نے ہر وقت ہر دم علی علی ہی کرنا ہے. اور علی علی اس لیے کرنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھ کر ابو بکر بھی مسکراتے تھے, عمر بھی مسکراتے تھے. چہرہ علی کو دیکھ کر مسکرانا یہ سنت شیخین ہے, تاکہ ہمیں شیخین کے مقدس جوڑوں سے بھی خیرات فیض کی ملتی رہے. اس لیے بھی ہم نے مولا علی سے پیار کرنا ہے. اور ابو بکر و عمر سے ہم نے محبت اس لیے کرنی ہے کہ ان سے مولا علی کو پیار تھا. جناب علی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ سے پیار کرتے تھے. عثمان غنی ہوں, حضور کی ازواج ہوں. اس لیے جھگڑوں میں مت پڑیں, ذوق برباد ہو جائے گا. بس محبت کے پیمانوں کو فل رکھیں, پیار اور ادب کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں, تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے, دنیا بھی اچھی ہو جائے, قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.